حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح وعلی ھذا العمل عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم الا يخرج احد من المسجد بعد الاذان الا من عذر ان يكون من غیر وضوء او امر لا بد منه ويروى عن ابراہیم النخعی انه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال ابو عیسیٰ وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه وابو الشعثاء اسمه سلیم بن الاسود وهو الدا اشعث بن ابی الشعثاء وقد روی اشعث بن ابی الشعثاء هذا الحدیث عن ابیہ. محترم بزرگوں، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کیا ہے. باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ اذان دینے والا جو مؤذن صاحب ہے اس کا اذان دینے کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہے، اور اسی طرح جو لوگ پہلے مسجد کے اندر آ گئے ہیں اذان آ جانے کے بعد ان کا بھی مسجد سے نکلنا مکروہ ہے. اذان آنے کے بعد مسجد سے بلا عذر نکل کے جانا یہ مکروہ ہے، اور جب مطلق مکروہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے، اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے. اس لیے کہ اذان مسجد میں ہوئی اور کہا گیا کہ آؤ جنت کی طرف، نجات والے راستے کی طرف آؤ، نماز کی طرف اعلان ہوا، اور اس اعلان کے اندر عمل کرنا چاہیے. اب آیا کہ اذان آئی ہے، اذان آنے کے بعد کون کون سی وجوہ کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے. پہلے نمبر پہ اذان دینے والا اذان دے چکا، اذان دینے کے بعد اس کو کہیں سے بتایا گیا کہ فلاں ساتھ والی جو مسجد ہے وہاں کا امام صاحب کا کوئی مسئلہ بن گیا، وہاں آپ پر جا کر نماز پڑھائیں. چونکہ اذان کے بعد کسی اور مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھانا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، کہ اس کو بتایا گیا کہ وہاں کے امام صاحب کو کوئی لاحق عارضہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، آج وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ جا کر وہاں پر نماز پڑھائیں. تو یہاں اس نے اذان دی اور ساتھ والی مسجد میں جا کر جماعت کرائی تو یہ گنجائش ہے، وہ مسجد سے نکل سکتا ہے. دوسری صورت عمومی ہے، وہ مؤذن ہو یا کوئی اور ہو. اذان آئی، اذان آنے کے بعد اچانک وضو ٹوٹ گیا. ظاہر ہے وضو خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں، یا اچانک اس کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس کو واش روم میں جانا پڑ گیا، تو یہ ایک ایسا عارضہ ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں. اذان دے کے مؤذن ہو یا غیر مؤذن ہو، اذان دینے کے بعد مؤذن کا اور اسی طرح غیر مؤذن کا جو اذان نہ دینے والے ہوں مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، اذان آئی ہو تو ان کا مسجد سے نکل جانا مکروہ ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ روایت کہتے ہیں کہ ابو الشعثاء سے ہے کہ ایک آدمی آیا، وہ مسجد کے اندر موجود تھا، رجل من المسجد، کہ ایک آدمی مسجد کے اندر موجود تھا. اذان آئی عصر کی، اذان عصر کے بعد وہ فوراً بعد وہاں سے نکل گیا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کیا ہو گیا اس کو، اشارہ فرمایا اس کی طرف، فرمایا کیا ہو گیا اس کو، اس نے تو تحقیق ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ذکر کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام قاسم تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ذکر کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے جب اذان آ جائے تو اذان آ جانے کے بعد مسجد سے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں بغیر کسی عذر کے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، اگر عذر پیش آ جائے تو پھر اجازت ہے۔ یہ مسئلہ بغیر عذر والی صورت کے ہے۔ اگر عذر ہو جائے، میں نے بتایا کہ وضو ٹوٹ گیا یا اذان والے کو لاحق ہو گیا یہ عارضہ، اور اسی طرح ایک غلط خرابی بھی ہے، میں نے سنا ہے آپ جیسے لوگوں سے کہ کئی مرتبہ اذان دینے والے اذان دے لیتے ہیں اور اپنی نماز پڑھتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ بس جی جماعت دیر سے ہوگی، میں فی الحال نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے اذان دی ہے اس کو اقامت اسی کا حق ہے، اور وہ امام کے پیچھے بیٹھا ہو، اور جب امام صاحب کھڑے ہوں، جب نماز کا ٹائم ہو تو اس وقت میں وہ اقامت کہے، بغیر کسی عذر کے اس کا سائڈ پر ہو جانا یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں عذر کی صورت میں جائز ہے، بغیر کسی عذر کی اجازت ہے، لیکن عذر آ جائے تو گنجائش ہے۔ اس لیے گنجائش والی صورت پر عمل کرنا چاہیے، جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے تو وہاں پر عمل کرو، اور بلا وجہ مسجد سے نکل جانا اذان کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اس کے بعد جو ساری امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ مسجد سے بغیر کسی عذر کے نکل جانا گنجائش نہیں ہے۔ بیان کیا ہمیں حناد نے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کی ہے وکی نے، سفیان کے واسطے سے انہوں نے، ابراہیم بن مہاجر کے واسطے سے انہوں نے، ابو الشعثاء کے سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نکلا مسجد سے اذان آنے کے بعد، اذان عصر، ٹائم بھی بتا دیا گیا کہ عصر کی اذان ہوئی، اذان عصر کے بعد وہاں سے چلا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موجود تھے، فرمایا کیا ہو گیا اس کو؟ فرمایا کہ تحقیق اس نے تو ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ذکر فرما کے ارشاد فرمایا کہ اس نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، سارے اہل علم کا اس پر اتفاق ہوا ہے، اور سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کے اتفاق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔